اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل پر خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ سادات کی ہندوستان میں آمد کب ہوئی اور ہندوستان میں آمد سے پاکستان ہجرت تک کا سفر کیا ہے۔ یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، پورا غور سے سننا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل رسول کی دین اسلام کے لیے کیا لازوال قربانیاں ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، سلاطین و شاہان وقت کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اور دین مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ و سربلندی کے لیے اس خاندان یعنی سادات خاندان کے آباء و اجداد نے سرزمین عراق کو خیر آباد کہا، اور یہ خاندان پہلے ایران میں جا کر آباد ہوا، وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے زاہدان اور افغانستان کے راستے عہد غزنوی میں ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے۔ اس خاندان کے اجداد نے سب سے پہلے اچ شریف یعنی ضلع بہاولپور میں جو ایک مشہور و معروف مقام ہے اچ شریف، وہاں آ کے آباد ہوئے۔ پھر اس خاندان نے اچ شریف اور وادی مہران سے نقل مکانی کر کے برست ضلع کرنال میں سکونت اختیار کی، جو کہ پٹیالہ سے تقریباً 52 کلومیٹر جنوب مغرب میں دریائے گگر کے دائیں طرف نظر آئے گا۔ سامانہ ہندوستان میں خلافت عباسیہ کی حدود سے باہر پہلی مسلمان نو آبادی تھی، جسے بنی فاطمہ نے تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں آباد کیا تھا۔ سادات بنی فاطمہ نے تیسری صدی ہجری کے اواخر یا چوتھی صدی کے اوائل میں سامانہ میں قدم رکھا تھا۔ پھر جو ہی انہوں نے اپنی عزت اور جان و مال کو محسوس کیا، قدرتی طور پر اپنے عقائد کی اشاعت اور ادائیگی زیادہ آزادی اور تندہی سے انجام دینے میں مشغول ہو گئے۔ برصغیر کے ہندو حکمران سادات بنی فاطمہ کے لیے ان نام نہاد مسلمان حکمرانوں کے مقابلے میں نیک دل اور خدا ترس ثابت ہوئے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو منقطع کرنے کے لیے کوئی ہیلا اور وسیلہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ اگرچہ ان پناہ گزینوں کا ہندوستانی حکمرانوں سے رسمی طور پر پناہ مانگنا، ان حکمرانوں کا مصیبت و ابتلا میں گرے ہوئے سادات اکرام کا استقبال کرنا اور پناہ کے لیے کسی رسمی حکم نامے کے اجرا کے تاریخی شواہد میسر نہیں آ سکتے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پناہ گزین کرۂ ارض پر اس عہد کی سب سے وسیع اور طاقتور حکومت کی نظر میں باغی اور دشمن تصور کیے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو پناہ دینا عظیم الشان عباسی سلطنت کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ سامانہ کے علاقے کے مقامی حکمرانوں کی تو بات ہی کیا ہے، پورے ہندوستان کی حکمران مل کر بھی عباسیوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے واقف ہیں کہ ہمسائے میں چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں کو ہڑپ کرنے کے لیے طاقتور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر اس قدرت کا کرشمہ کہنا چاہیے کہ عین اسی زمانے میں جب سادات بنی فاطمہ سامانہ پہنچی تو عباسی سلطنت میں داخلی خلفشار رونما ہو رہا تھا۔ عین اسی زمانے میں ان کی عظیم الشان اور طاقتور سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ بس اسی داخلی انتشار نے ہمارے بزرگوں کو ان ظالم و جابر حکمرانوں کی دسترس سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے کافر حکمرانوں کے دل میں مسلمان حکمرانوں کے ستائے ہوئے خاندان رسالت کے در بدر خاک بسر خانمہ برباد شریف اور نجیب افراد کے لیے اپنی حکمت بالغہ سے وہ اسباب پیدا کر دیے جن کی بدولت مسلمان بتدریج ہندو معاشرے میں تبلیغ اسلام کے لیے
یعنی مسلمانوں نے ہندو معاشرے میں تبلیغ اسلام کا جو کام ہے وہ تندہی سے سر انجام دینا شروع کر دیا۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے سامانہ، یعنی سامانہ کے علاقے کے مقامی حکمرانوں کی تو بات ہی کیا ہے، پورے ہندوستان کے حکمران مل کر بھی عباسیوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے واقف ہیں کہ ہمسائے میں چھوٹی چھوٹی کمزور ریاستوں کو ہڑپ کرنے کے لیے طاقتور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر اس قدرت کا کرشمہ، یعنی اسے کہنا چاہیے کہ عین اسی زمانے میں جب سادات بنی فاطمہ سامانہ پہنچے تو عباسی سلطنت میں داخلی خلفشار رونما ہو رہا تھا، اور عین اسی زمانے میں ان کی عظیم الشان اور طاقتور سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تھی۔ بس اسی داخلی انتشار نے ہمارے بزرگوں کو ان ظالم و جابر حکمرانوں کی دسترس سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے کافر حکمرانوں کے دل میں مسلمان حکمرانوں کے ستائے ہوئے خاندان رسالت کے در بدر خاک بسر خانمہ برباد شریف و نجیب افراد کے لیے اپنی حکومت بالغاہ سے وہ اسباب پیدا کر دیے جن کی بدولت مسلمان بتدریج ہندو معاشرے میں تبلیغ اسلام کی راہیں ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین، 30ویں صدی میں حکمرانوں کے مظالم بنی فاطمہ پر پہلے کی نسبت کہیں زیادہ شدت اختیار کر گئے تھے۔ اضطرابی کیفیت میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق خروج بھی کیے گئے۔ سادات کرام جان کی حفاظت کے لیے اطراف عالم میں پناہ گزین بھی ہوئے۔ بنی فاطمہ کے ستم رسیدہ افراد کے ایک گروہ کے ساتھ خلافت کی حدود سے باہر آ کر سرہند جیسے سرسبز و شاداب علاقے میں پناہ گزین ہوئے۔ ان کی دلچسپیاں صرف دین اسلام کی سربلندی، اشاعت رموز قرآن و علوم آل محمد اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کی حد تک تھیں۔ علاقائی ہندو حکمرانوں نے ان کے کردار اور عزائم کے مد نظر ان سے کوئی تعارض نہیں کیا، ان کو مذہبی آزادی اور اپنے عقیدے کے مطابق امن و امان سے زندگی بسر کرنے دی۔ یہ اللہ کی ایک خاص مشیت تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے رجواڑے دنیا کی عظیم ترین حکومت کے مفروضہ باغیوں کو پناہ دینے میں ذرا بھی متردد نہیں ہوئے، ورنہ شمالی ہند تو کیا پورے ہندوستان کے حکمران بھی مل کر عباسی حکومت کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امن و امان کی فضا میں اس بستی کی اہمیت بڑھتی گئی۔ 100-150 سال بعد جب سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو سلطنت غزنی میں شامل کیا تو یہ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور علوم آل محمد کی درس و تدریس کا اہم مرکز تھا۔ چنانچہ سید ابو الفراح واسطی کے فرزندان ارجمندان سامانہ اور لدھیانہ کے گرد و نواح میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ 4 میں سے 3 ہستیاں تو صفائے ہستی پر موجود تھیں، البتہ سامانہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر چھت کی بستی جو موجودہ بنور سے متصل ہے 1947 تک قائم تھی، اور یہ بات الگ ہے کہ چھت میں کوئی سادات آباد نہیں تھے، بلکہ اس سے 2-1.5 میل کے فاصلے پر بنور میں سادات کی بہت بڑی آبادی تھی۔ اس سے قریباً 200 سال بعد شہاب الدین غوری تراوڑی کے میدان میں پرتھوی راج چوہان کے ٹڈی دل لشکر کو شکست دے کر سامانہ میں آرام کی غرض سے کچھ عرصہ مقیم رہا۔ سامعین، مغلیہ دور کے اواخر تک یہ ایک اہم فوجدار کا ہیڈ کوارٹر تھا، چنانچہ اسی بنیاد پر گورو گہن کے 2 بچوں کو قتل میں سامانہ کے فوجدار کا ہاتھ بتایا جاتا ہے، جس کے بدلے میں بندہ بیراگی سنگھ سردار نے 9011 میں سامانہ کا تاخت و تاراج کر ڈالا، مکانوں اور املاک کو نظر آتش کیا، اور سامانہ کے 10,000 سادات اور مغل معززین کو قتل کیا گیا۔ اس اندھے اور سفاکانہ قتل عام کے بعد سامانہ ایک درمیانے درجے کا قصہ رہ گیا۔ جلیل القدر فرزند حسین بن زید کی نسل سے ایک سلسلہ صدیوں بعد سامانہ میں بود و باش رکھنے کے بعد امروہہ ضلع مراد آباد منتقل ہو گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ یہ خاندان نقوی سادات میں ایسا گل مل گیا کہ امروہی کہلانے لگا۔
سامانہ کے بزرگوں کے بیان کے مطابق اس خاندان کی نقل مکانی کا سب سکھوں کا بغض و کینہ اور ناروا سلوک تھا، اس لیے کہ سکھوں نے بندہ بیراگی سنگھ کو اعلی کار بنا کر فتنہ و فساد برپا کیا اور سامانہ پر قبرستان کی جانب سے چڑھائی شروع کی۔ یہ تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ سکھوں نے قبروں کی طرف سے کثیر فوج کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جس کا ان کے دلوں پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہیں بھاگنے میں ہی انہوں نے اپنی عافیت سمجھی۔ اگلے روز سکھوں نے اپنے طائب ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد سید واصف علی اور سید فرزند علی پسران سید ابو الخیر نے سامانہ کو خیرباد کہا اور امروہہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ لدھیانہ اور امروہہ میں شرفاء و سادات کی بستی ہے۔ سامعین، اکتوبر 1947 میں دونوں آزاد ہونے والے ملکوں یعنی اگست پاکستان اور بھارت کے درمیان اعلیٰ سطح پر ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں طے پایا گیا تھا کہ پاکستان پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں کو بھارت لے جایا جائے گا، اور اسی طرح بھارتی پنجاب اور اس کے ہندو سکھ ریاستوں یعنی بھارت کے موجودہ صوبہ پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش سے مسلمان مکمل طور پر نقل مکانی کر کے پاکستان چلے جائیں گے۔ مشرقی پنجاب سے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ سے کچھ ہی کم تھی، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مشرقی پنجاب کے 12 اضلاع اور ریاستوں میں تقسیم ہندوستان کے وقت مسلمانوں کی تعداد یعنی 22% کے قریب تھی، جبکہ اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق سکھ 8 تا 10% تھے اور باقی افراد ہندو تھے یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ سکھ درندوں نے وہ کون سا ظلم تھا جس کا انہیں موقع ملا ہو اور انہوں نے نہ کیا ہو؟ اس معرکہ میں ان کے خاندان کے بہت سے گمنام افراد شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ ستلج سے لے کر دلی تک کے وسیع و عریض صوبہ سرہند کا دارالخلافہ تو شہر سرہند میں تھا۔ ڈاکٹر گوپال سنگھ ہمارے سابق صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ہم وطن بھی تھے اور ہم عصر بھی۔ انہوں نے اپنی بڑی شرح آفاق کتاب دی ہسٹری آف سکھ ریلیجن میں تحریر کیا ہے کہ 10,000 معزز سید اور مغل قتل کیے گئے تھے۔ 10,000 معزز سید اور مغل قتل کیے گئے تھے، چنانچہ مقتول عوام الناس کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ رہی ہوگی۔ سامعین، حضرت زید شہید کے اجداد کی اگر مختصر تاریخ بیان کی جائے تو حضرت زید شہید بن سجاد علیہ السلام کے والدین امام سجاد علیہ السلام علی بن حسین، جن کے القاب زین العابدین اور سجاد تھے، اور چوتھے امام ہیں۔ اب تیسرے امام